أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ابھی لاسٹ 10 نائٹس جو لاسٹ والی آخر 10 راتیں ہیں، جو رمضان کی 10 راتیں ہیں آخر، اس میں داخل ہونے لگے ہیں، اور یہ ان 10 راتوں کی امپورٹنس، ان 10 راتوں کی ویلیو وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے سورۃ القدر میں۔ 2 اور جگہ بھی اس رات کے بارے میں اللہ عز و جل نے جو ہے ہمیں قرآن میں بتایا ہے۔ اور بھی دن ہیں جو اس راتوں سے اچھے ہیں، جیسے حج ہے، حج کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، لیکن اس میں بھی جیسے جمعہ کا دن ہے، سورۃ الجمعہ میں آخری کچھ آیات ہیں جمعہ کے بارے میں، لیکن کوئی کمپلیٹ سورہ جو ہے وہ کسی دن کے یا کسی حصے کے دن کے حصے کے بارے میں نہیں آئی سوائے اس رات کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ نازل فرمائی ہے اس رات کے بارے میں، اور یہ اس رات کی جو ویلیو ہے وہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر جو ہے وہ سب سے پہلے تو آپ کافی چیزیں جو ہے، کوئی کہتا ہے یہ 27 ہے، کوئی کہتا ہے 21 ہے، کوئی کہتا ہے اور نائٹس ہیں لاسٹ 10 نائٹس میں سے، کوئی کہتا ہے 25 اور 27 ہے۔ تو ملٹیپل اوپینینس ہے، بہت سے اوپینینس ہیں علماء کے، اسکالرس کے۔ تو جب بھی ابھی جو اوپینین ایک جنرل اوپینین ہے، وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ 10 نائٹس میں جو آخری 10 راتیں ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 27 ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ 25 ہو، تو یہ ہر سال جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ اتفاق ہے کہ آخری 10 راتوں میں کوئی بھی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی ویلیو بہت بڑی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے یہ مت سمجھے کہ یہ 27 ہے، مجھے بس 27 کی رات کو جاگنا ہے، اس میں عبادت کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، تو مجھے لیلۃ القدر مل گیا۔ نہیں، کسی بھی رات کو لیلۃ القدر ہو سکتی ہے آخری 10 راتوں میں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس رات کی ویلیو کیا ہے، کیوں ہے، ریزن کیا ہے اس کا۔ سب سے پہلے اس میں قرآن نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اگر کوئی کہہ سکتا ہے قرآن تو 23 سال کی عرصے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، تو ایک رات میں یہ قرآن نازل کیسے ہوا؟ کیونکہ قرآن جو تھا وہ 7th ہیون، جو 7ویں جنت، جسے 7th اسکائی کہتے ہیں ہم، وہاں پہ قرآن تھا، اور جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ تو وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور فرسٹ اسکائی جو فرسٹ ہیون ہے وہاں پہ نازل کیا، اور وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ کتنے عرصے میں؟ 23 ایئرس کے ٹائم پیریڈ میں 2 فیزز میں قرآن نازل ہوا، ایک لوح محفوظ سے اور دوسرا فرسٹ اسکائی سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اس جو ویلیو ہے، جو قرآن ہے، قرآن اس دنیا میں جب آیا تو ساری دنیا کا جو شیپ ہے اور ساری دنیا کی جو سوچ ہے، جو پوری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چینج کر دی قرآن نازل ہونے کے بعد۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، تو اس کی ویلیو جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے، قدر والی رات ہے، تو یہ جو ہے بیٹر ہے، اچھی ہے، زیادہ اچھی ہے الف شہر۔ الف شہر میں الف مطلب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں 1000 مہینے 82 ایئرس ہو گئے، 4 منتھس یا 80 ایئرس سے پلس ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک نفل پڑھیں گے، اس کا مطلب آپ نے 82 ایئرس تک نفل پڑھے، مور دین 80 ایئرس تک آپ نے نفل پڑھے، ایک دعا مانگی تو آپ نے، تو باقی دنوں آپ کی چھٹی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دیا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں جیو ہزاروں سال، کوئی ایسے ایگزامپل دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کہا ہے کہ خیر مطلب بیٹر ہے، اچھی ہے، 1000 مہینوں سے اچھی ہے۔ مطلب آپ کی پوری جو لائف ہے، پوری زندگی ہے، اس کی آپ کی عبادت اور یہ ایک رات کی عبادت، آپ کی پوری لائف سے یہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا ہے خیر من الف شہر، تو یہ رات جو ہے یہ آپ کی پوری زندگی کی راتوں سے سب سے بیسٹ ہے۔ تو بیسٹ کیوں ہے؟ قدر کا مطلب کیا ہے؟ قدر مطلب ڈگری، پاور، تو پاور والی رات۔ اور پاور والی رات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کے حکم سے، رب کے حکم سے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ ملائکوں کو، فرشتوں کو ڈفرنٹ جو ہے وہ جابس ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کچھ ہیں جو لکھتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں، کچھ ہیں جو آسمان کو جو ہے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ ہیں جو ہر کسی کی
الگ الگ جو ہے وہ جاب ہے. جیسے جبرائیل علیہ السلام کا جاب کیا تھی, وہ وہی لے کے آتے تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, وہی بند ہو گئی, تو جبرائیل علیہ السلام روح القدس جسے کہتے ہیں, اس کا زمین پہ دھرتی پہ آنا جو ہے وہ بند ہو گیا. ان کا کوئی جو ہے دھرتی پہ آنے کا کوئی مقصد, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے, تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, تو اس لیے روح القدس جو جبرائیل علیہ السلام ہے وہ دھرتی پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں بھیجتے ایکسیپٹ اس رات. اس رات میں اللہ سبحانہ تنزل الملائکۃ والروح, تو اس رات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجتے ہیں. وہ بھی آپ کے گیسٹ ہوتے ہیں اس رات کو, جہاں بھی آپ ہوتے ہیں, گھر میں, مسجد میں, وہ بھی اس رات کو آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو, جو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ فرشتے جو ہیں وہ جو ریت ہے, ریت کے جو دانے ہیں زمین پورے پہ, اس سے بھی زیادہ ہے, تو ان سارے فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل فرماتا ہے. کس لیے نازل فرماتا ہے, ریزن کیا ہے, کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں آپ کا اگلے سال کا پوری چیزیں لکھی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کون سی خوشیاں ملنی ہے, جو بھی اچھی اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. آپ کو کون سی خوشیاں ملنی ہے, آپ کے جابس کے بارے میں, آپ کے رزق کے بارے میں, کس کو بیٹا پیدا ہوگا, کس کو بیٹی پیدا, کس کو بچہ پیدا ہوگا, کس کی شادی ہوگی, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس رات میں لکھتے ہیں. تو اس کی جو بہت بڑی ویلیو ہے, اس رات میں اگر آپ عبادت نہیں کر رہے, دعائیں نہیں مانگ رہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اس رات میں نہیں مانگ رہے اپنے لیے, تو آپ اپنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس رات پہ سب سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے بعد اللہ حضور فرما رہے ہیں من کل سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات شروع کب ہوتی ہے اور ختم کب ہوتی ہے, کیونکہ رات جو شروع ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے, اور مطلع الفجر مطلب جب تک جو ہے وہ سورج طلوع نہیں ہوتا, کیونکہ فجر جب ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے, فجر کے بعد تک کا ٹائم جو ہے وہ اس رات کا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو زیادہ ٹائم دیا ہے. سب سے پہلے اس میں جو احتیاط ہمیں رکھنی چاہیے کہ اس رات میں ہم بول کیا رہے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی غیبہ کرنا, کوئی غلط بات کرنا, کوئی ایسی چیز کرنا, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی کاؤنٹ ہوگی ڈیفینیٹلی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان 10 راتوں میں عبادت کرنے کی, زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جب یہ 10 راتیں آتی تھی تو کہتے امت المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ فاسٹن دا بیلٹ, مطلب اپنا جو ایزار ہے, جو بیلٹ ہوتا ہے, وہ ٹائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ راتوں کو جاگنا, راتوں کو لائیو رکھنا, اور خود بھی جاگتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنی فیملی کو بھی جو ہے وہ جاگنے کے لیے کہتے تھے, عبادت کرنے کے لیے کہتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس آخری راتوں میں کل سے انشاءاللہ داخل ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخشش فرمائے, اور اللہ عز و جل ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ دعائیں مانگنے, عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.